بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض احکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو ہے وہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر کسی عہدے سے نوازے تو اس کا انسانوں میں انسانیت کے ساتھ اچھا استعمال کرے، اس عہدے کا لوگوں کو فائدہ اور نفع دے۔ اسی عہدے کے مد نظر کچھ باتیں عرض کرنی تھی، اور اسی کے پیش نظر آپ کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی منصب پہ، کسی اقتدار کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کرے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے اکابرین بڑوں کی زندگیوں کو پڑھیں کہ انہوں نے اقتدار کو اور منصب کو کیسے استعمال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہمس کا علاقہ فتح ہوا، تو ہمس کے علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست کے ساتھ ایک گورنر مقرر کیا جن کا نام حضرت سعید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست، فہم و فراست سے نوازا تھا، اور وہ جس گورنر کو مقرر کرتے تھے بڑی سوچ شعور سمجھ کے ساتھ کرتے، اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش بھی لوگوں کے لیے ثابت ہوتا تھا گورنر۔ ایسے ہی حضرت عمر نے حضرت سعید بن عامر کو جب ہمس کے لوگوں کے لیے گورنر مقرر کیا، کچھ عرصہ گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اہل ہمس کی شکایات آنا شروع ہو گئی کہ بھئی آپ نے جو گورنر بھیجا وہ گورنر درست نہیں ہے، ہمیں اس سے شکایات ہے۔ تو حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے کہ میں جس فراست کے ساتھ، جس فہم اور سمجھ کے ساتھ میں نے بندہ بھیجا گورنر بنا کر، اللہ تعالیٰ میری فہم و فراست کو مقبولیت عطا فرمائے، یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، جبکہ فراست بھی بڑی اللہ نے دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کا بھی مطالبہ کیا، اس کو بھی طلب کیا، اور عوام کو بھی جن کی شکایات تھیں ان کو بھی سب کو جمع کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مطالبات کیے کہ بھئی تمہارے کیا شکایات ہیں، اپنے مطالبات، اپنی شکایات سامنے رکھیں۔ تو انہوں نے 3 شکایات کی گورنر کی۔ پہلی شکایت یہ کی کہ یہ عدالت میں صبح دیر سے آتے ہیں، یہ کام پورا نہیں کر رہے، لیٹ آتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا دوسری شکایت کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ رات کو ان کے پاس اگر کوئی کام کے لیے، کسی حاجت کے لیے جائے تو یہ ان کا کام نہیں کرتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہ ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا تیسری شکایت کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہر مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے کے ہوتے ہیں، ان کی چھٹی کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ عوام کہنے لگی ایک تو یہ جلدی گھر سے آئیں، دیر نہ کریں، دیر سے نہ آئیں، اپنی مرضی سے نہ آئیں۔ دوسرا مطالبہ کیا ہے کہ لوگ جس وقت بھی، جب بھی اس کے پاس جائیں تو یہ لوگوں کی حاجت کو سنیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ رات کو جائیں، دن کو جائیں، جس ٹائم جائیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تیسرا مطالبہ، کہا کہ یہ چھٹی نہ کریں، کوشش کریں کہ یہ پورا مہینہ اپنی ڈیوٹی پوری دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اس گورنر جو حضرت سعید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا تھا بلایا، اور ان کے سامنے لوگوں کی یہ شکایت رکھی کہ ان لوگوں کو یہ شکایت ہے۔ تو حضرت عمر نے پہلی شکایت پوچھی کہ ہاں بھائی بتاؤ اس کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے کہ تم کیوں دیر سے آتے ہو گھر سے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ گورنر کہنے لگے حضرت سعید بن عامر کہ میری بیوی اکیلی ہے، میرے گھر میں میرے ساتھ میری بیوی کے کام بٹانے میں کوئی ساتھ نہیں ہے، تو میں گھر کا کھانا خود بناتا ہوں، آٹا خود گوندتا ہوں، گھر کے باقی دیگر جو بھی کام ہے وہ بھی میں خود کرتا ہوں، بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں، پھر کھانا پکتا ہے وہ کھاتا ہوں، وضو کر کے میں فوراً نکل آتا ہوں، بس یہ میری مصروفیت ہے، اس وجہ سے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ بھئی تم رات کو ان کو ٹائم نہیں دیتے، رات کو آپ یہ لوگ آتے ہیں اپنی حاجت لے کر، آپ پوری نہیں کرتے۔ تو حضرت سعید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ میرا ایک راز ہے، میں آپ کے سامنے اظہار تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبوری ہے، اب اظہار کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے پوچھا تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے کہ میں نے دن اور رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، دن مخلوق کے لیے اور رات خالق کے لیے۔ دن کو میں لوگوں کے کام کاج کرتا ہوں، ان کی حاجتوں میں دن لگا دیتا ہوں، اور رات میں صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگاتا ہوں، اللہ کی عبادات میں لگا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا تیسری شکایت ان کو ہے کہ آپ مہینے میں چھٹی کرتے ہیں، تو چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوچھا تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے کہ میرے جسم پہ ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی کپڑا ہے میرا، اور مہینہ پورا میں اسی میں گزار دیتا ہوں، مہینے کے بعد مجھے دھونے کا موقع ملتا ہے، اور پہلے میں اس کو دھوتا ہوں، پھر میں اس کو خشک اور کرتا ہوں، سکھاتا ہوں اس کو، پھر اس کے بعد جا کر اس کو زیب تن کرتا ہوں، تو اس کے پہننے اور دھونے میں، صاف ستھرا کرنے میں، خشک کرنے میں میرا دن لگ جاتا ہے، تو اس لیے میں نے ایک دن کپڑے دھونے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ باتیں ان کی سنی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ عمر کی فراست کو مقبولیت تو نے عطا فرمائی، ایسا بندہ میں نے نہیں چنا جو لوگوں کے نقصان کے بجائے، لوگوں کے نفع کے بجائے نقصان اٹھانے والا ہو۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ امیر کی قدر کیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی ضرورت کے لیے 1000 دینار اشرفیاں ان کو دی کہ یہ اپنی ضرورت میں لگاؤ تاکہ آپ کی زندگی میں آسانی ہو۔ تو اس اللہ والے نے کیا کیا، وہ 1000 اشرفیاں گھر لائے اور بیوی نے کہا کہ اب ہمارا کام آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن اس اللہ والے نے ان 1000 اشرفیوں کی تھیلیاں بنائیں، 100 50 کی، اور ان لوگوں کے گھر تلاش کرنا شروع کر دیے جو ان سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند تھے۔ وہ سارے کی ساری اشرفیاں جو حضرت عمر نے ان کی ضروریات اور آسانی کے لیے ان کو دی تھیں وہ بھی انہوں نے تقسیم کر دیں۔ تو میرے بھائی، جب آپ کسی عہدے پر ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک عہدہ ملا، اور یہ نہ سمجھیں کہ بھئی آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، بلکہ یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر اس عہدے کو آپ اچھے کاموں میں، لوگوں کے نفع میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا، اور آخرت کی عزت تو پکی ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کے معاملات میں اچھا تعاون کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔